اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 27ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ 27ویں شب یعنی کہ چوتھی طاق رات۔ آج ہی کے دن قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، جس رات کو ہزاروں مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شاید شب قدر کی رات ہو۔ آج کی رات کی فضیلت بہت ہے۔ آج کی رات دعائیں مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ جس مسلمان کو یہ رات مل جائے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائے تو سمجھ لو وہ بہت خسارے میں ہے۔ آج کی رات بہت سے لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی اس نشست پہ محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حصے کو قبول عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر کی رات ہو، آج کی رات ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بھی بہت حکم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم کسی سے ناراض ہوں، کسی نے ہمارے ساتھ ناجائز کیا ہو، تو آج کی رات ہمیں سب کو اپنے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر رہا ہے تو پھر بندوں کو بھی آپس میں جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو آپس میں دل میں کینہ ہے، اسے دور کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری نکلی ہوئی بات سے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے، اور جو آپس میں لڑائی جھگڑے لوگ اپنے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بہت گناہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے رب کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ آج کی رات جو بھی دعا مانگیں اس ایمان سے مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ جائز دعا مانگ رہے ہیں، وہ ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ آمین یا رب العالمین آمین۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم کافی ایسے کاموں سے رک جاتے ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر تھوڑے گناہ کم کرتے ہیں کہ نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر یہی ہماری پوری زندگی میں ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا ایک حصہ بنا لیں اور یہی سوچیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو یقین مانیں یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ جتنی پریشانیوں میں، جتنے مشکلات میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ سننے میں آتا ہے کہ ڈپریشن بڑھ رہا ہے، معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، یقین مانیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے لگے نا تو یہ دنیا جنت ہو جائے۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت گناہگار ہیں ہم لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو ہم اس محفل کا حصہ ہیں۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے اور پھر اگلے سال نہ جانے کس کو یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، کچھ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہم ابھی بیٹھ کے میں یہاں یہی سوچ رہا تھا کہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ذکر پاک ہو رہا ہے، رسول پاک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم سب اس محفل کا حصہ ہیں۔ اور وہ بدنصیب ہے جو آج کی رات کو اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہ ہم سب اس رات میں ذکر الہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، بہت سے لوگوں کے گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ آج کی رات ہم سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ننھے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عروہ راحیل۔ عروہ راحیل۔ عروہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 6 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ اچھا، آج اتنی بڑی رات ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسی دعا ہے جو چاہتی ہیں کہ آپ المیہ سے کریں؟ کوئی ایسی دعا؟ جی۔ کیا دعا ہے بتائیں؟ کہ میں اور میرے بہن بھائی ہمیشہ اچھے سے پڑھیں، اور میری بہن بھائی مجھ سے بہت پیار کریں اور میں ان سے بہت پیار کروں۔ آمین آمین آمین۔ بھائی سب دیکھنے والے بھی آمین بولیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ویسے کیا سوچا ہے، بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر بنیں گی؟ چلیں بھائی اچھی بات ہے، ہم اس پہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ووک دے کہ یہ ڈاکٹر بھی بنے۔ اچھا عروہ، مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس مہینے میں ہم لوگ جو ہے بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جی، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے آپ کو؟ جی۔ اور جب جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اگلے سال آئے گا؟
जी عید کی تیاریاں کر لی ہیں آپ نے؟ جی کر لی. چلیں جی عید کی تیاری پہ کر لی ہیں. بہت ساری دعا عروہ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ نے بہت خوشیاں دے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. ایک اور چھوٹی سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑی سہمی ہوئی ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے بھائی ان کی آواز نکلی. کیا نام ہے آپ کا؟ السا. السا. السا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 2. 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. اچھا آپ نے کیا سوچا ہے جی بڑوں کی کیا بنیں گی آپ؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بنیں گی. تو کیسی ڈاکٹر ہوں گی؟ ایک ڈاکٹر تو ہوتی ہے نا بات بات پہ جو ہے وہ انجیکشن لگا دیتی ہیں، تو آپ ایسی والی ڈاکٹر ہوں گی؟ کیسی والی ڈاکٹر ہوں گی؟ اچھی والی، وہ جو میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں وہ دیں گی آپ ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گھر میں کون سب سے اچھا لگتا ہے؟ ماما. ماما اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ پاپا ڈانٹتے ہیں آپ کو؟ نہیں. پھر ماما کیوں اچھی لگتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا ماما کیا اچھی لگتی ہے. ماما پیار کرتی ہیں. تو پاپا نہیں کرتے آپ کو؟ کرتے. تو زیادہ کون کرتا ہے پھر؟ ماما. ماما زیادہ پیار کرتی ہیں. اور ڈاکٹر بننا ہے آپ نے بڑوں کے. چلیں جی ڈاکٹر بھی بنے اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بہت خوش رکھے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نصیب جو ہے جتنی بھی ہماری بہنیں ان کے نصیب اچھے کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی دین کوئی بہت ہی مشکل سی چیز ہے، بڑا مشکل ہمارے لیے بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. ہم دین کو سمجھیں تو دین ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے، بہت ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے اور بہت آسان ہے. بس ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی میں جو بات ہو رہی تھی کہ آنے سے پہلے بڑی پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم چینل میں کام کرتے ہیں تو بڑی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا. بہرحال خوشی کی اس وجہ سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کا دن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوش ہوں، خوشی کا دن ہے. لیکن ظاہر ہے انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ اب اس نشست پہ ہم ہوں نہ ہوں. گناہ ہم اتنے کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمیں خود پتہ ہے. 27ویں شب ہے یعنی چوتھی تاک رات، اور آج ہی کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا. مفتی محسن الزماں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن بھائی آج کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا، آج چوتھی تاک رات ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ کسی مسلمان کو نہیں پتہ ہے کہ شب قدر کس دن ہوتی ہے. آج کی رات کی فضیلت بیان کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے اپنے لاکھوں بندوں میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. آج کی رات وہ عظمتوں والی رات ہے، وہ برکتوں والی رات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر لفظ پر جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سبحان اللہ کہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور وہ فرشتے اپنی رحمتوں کو اس طرح لے کے آتے ہیں کہ آج کی رات سلامتی والی رات ہے. یعنی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں لگے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات من قامہ جو قیام کرتا ہے کس دن، جو شب قدر کے دن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان و تصاب کے ساتھ اس نے قیام کیا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ میرے بندے کیا فساد پھیلائیں گے، میرے بندے خون خرابہ کریں گے. آج میرا کوئی بندہ سجدے میں بیٹھا ہے، آج میرا کوئی بندہ رکوع میں ہے، آج میرا کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رحمتوں والی رات کو جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں، لیکن یہ وہ رات تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. اور یہ رات اتنی پیاری رات ہے کہ تمہیں کیا معلوم یہ رات کیا ہے. اچھا محسن بھائی جیسے کہ 5 راتیں ہوتی ہیں، تاک راتیں ہوتی ہیں اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا شب قدر کون سی ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس دن قرآن پاک نازل ہوا تھا اور بہت سے زیادہ تر لوگ 27ویں شب کو ہی شب قدر مانتے ہیں. اصل میں صحابہ کرام کا یعنی کہ کثیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہمارے تبع تابعین اور جو ہمارے صلحاء جو اصفیاء ہیں صوفیہ ہیں ان کے یقین کئی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی شب ہے. لیکن ہمیں 5 راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 27ویں شب کی چند علامات جب ہم نظر آتی ہے کہ خود بخود سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے، سمندر کی لہریں برابر ہو جاتی ہیں،
آپ کو ایسا لگے گا کہ بادل ہر طرف نظر آئے گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ آج کی جو رات ہے شب قدر کی رات ہے۔ بالکل جی، لیکن یہ کسی مسلمان کو نہیں پتہ ہے، 5 طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور اب ہم یہ محسن بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ اس آج رات کی مناسبت سے خصوصی دعا کریں۔ اللہم آمین۔ تمام جتنے بھی میری بہنیں، میرے بھائی آج یہاں موجود ہیں، سارے مل کر ہمارے ساتھ دعا فرمائیں، اور آج یہ دن، یہ رات مکمل ہو گئے جس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رحیم رب، اے کریم رب، اے ستار، اے غفار، اے اللہ آج کی رات وہ رات ہے جو تیرے فرشتے اترتے ہیں اور مسلمانوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اے میرے مالک، آج کی رات تو ہر گناہگار کو بخشتا ہے، ہر گناہگار کی عبادت کے اس کو ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب کے ثناخواں موجود ہیں، تیرے حبیب کے ثناخواں یہاں پر تیرے ثناخوانی کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، آج وہ رات ہے کہ تو نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اتنا آنسو بہا دے کتنا مکی کا سر ہوتا ہے، اللہ تو پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک، سب سے پہلے یہ چینل جس نے اللہ اس کے رسول کی دین کی تکمیل کے لیے کوشش کی، یا اللہ اس کے مالکان پر اپنے رحمت کو نازل فرما۔ یہ میرے مالک، اس کے بعد ہمارے شہریار بھائی جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ یا اللہ دین کی خدمت کی، جو سوالات کیے، لوگوں کو دین کی حقانیت پہنچانے کی کوشش کی، یا اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بہن کی طبیعت ناساز ہے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دعا فرمائی ہمارے راحل بھائی اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت نازل فرما۔ دعا فرمائی ہمارے عدنان کے لیے، یا اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں اس کو حل فرما۔ دعا فرمائی ہمارے یاسر بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے کیمرہ مین ہیں، جو میرے بھائی ہیں، چاہے عابد بھائی ہوں ہمارے، چاہے ہمارے جتنے بھی دوست بھائی ہوں، ہمارے شاداب بھائی ہوں، یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب جہاں کیمرہ کے پر کھڑے ہوئے جن کے نام مجھے یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، یا اللہ تمام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ انہیں دین کی تکمیل کے لیے تیرے لیے کام کیا، یا اللہ ان پر رحمتوں کو نازل فرما دے، ان پر برکت نازل فرما دے۔ ہمارے جو جنہوں نے ساؤنڈ کا اہتمام کیا، پورے مہینے انہوں نے خدمت کی، یا اللہ ہمارے جو میک اپ میں بھائی تھے انہوں نے جس طرح خدمت کی، جو ہمارے ڈریس کو استری کرتے تھے، اپنے کپڑے کو ہمارے اور بہترین اور نظیف بناتے تھے، یا اللہ جو یہاں پر اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں، جو ایم سی آر میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ جس طریقے سے یہاں پر جس نے صفائی کا اہتمام کیا، جس نے یہاں ٹیبل لگائے، جس نے یہاں کرسی لگائی، یا اللہ تمام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہماری بہن ماروی، یا اللہ انہوں نے بہت اچھے کھانے بنائے، یا اللہ ان پر بھی اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ دعا فرمائے یا اللہ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین، اے میرے مالک جو ہم نے دین پورے مہینے بیان کیا، اس میں کوئی غلطی ہوتا ہے اسے معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، یا اللہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں، یا اللہ ان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو ظلم سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا رحیم رب، یا کریم رب، یا ستار، یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ان آوازوں کو بند فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان اتحاد و اتفاق میں اب تک نہیں ہے، یا اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ یا اللہ کشمیر میں امن قائم فرما دے، یا اللہ فلسطین میں امن قائم فرما دے۔ دعا فرمائے جتنی بھی میری ناخواں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے جتنے بھی کیمرہ مین یہاں پر جتنے بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ جن کی جو جائز مرادیں ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے پورا فرما دے۔ اے میرے مالک،
اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رحیم رب، اے کریم رب، میری زوجہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ دعا فرمائے اللہ انہیں بھی شفا کلی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے رحیم رب، ہمارے ایک اور کیمرامین بھائی ان کے ابھی تک اولاد نہیں، یا اللہ انہیں بھی اولاد نرینہ سے یا اللہ فیضیاب عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ وہ لمحات ہیں جب تیری رحمت پہلے آسمان پر آ کے پوچھتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق میں فراوانی مانگے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے عمر دراز کی مانگے، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری عمر کو دراز عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج سب نے اپنے اپنے طور پہ کوشش کی اور بس اسی یقین کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ جو ہم نے کوشش کی ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ اور جاتے جاتے یہ دعا ضرور کریں گے کہ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم فرمائے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو معیشت کا اسفحال چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بنائے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔